اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 یہ سورہ انبیاء اس سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں تقریباً 17 انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء نزول کے اعتبار سے پہلی اور میری قدیم دولت اور کمائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس دنیا کو اس طریقے سے نہ گزارو کہ صرف یہیں پہ رہنا ہے، بلکہ الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر جو انسان جو کچھ بوئے گا، کل قیامت کے دن وہی انسان وہاں پر کاشت کرے گا، وہ کاٹے گا۔ جو فصل یہاں پر بوئے گا وہ کل قیامت کے دن اسی فصل کا پھل جو ہے وہ حاصل کرے گا۔ اس جو سورہ انبیاء ہے اس میں یہ ایک آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو ایک مشہور تابعی اور عرب کے سردار تھے حضرت احنف بن قیس، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے یہ آیت پڑھی، وہ چونک پڑے اور کہا کہ ذرا قرآن مجید تو لانا، میں اس میں اپنا تذکرہ تلاش کروں اور دیکھوں کہ میں کن لوگوں کے ساتھ ہوں اور کن لوگوں سے مجھے مشابہت ہے۔ اور قرآن حکیم کے اوراق پلٹنا شروع ہوئے اور مختلف لوگوں کے حالات انہوں نے پڑھنا شروع کیے۔ پہلے انہوں نے وہ آیات پڑھی جن کے اندر ان سعادت مندوں کا تذکرہ تھا جن میں سے کسی نے جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی، کسی نے سارا مال خرچ کر دیا، کوئی رات بھر بستر سے جدا رہا اور کوئی برائی کے قریب تک بھی نہیں گیا۔ جب ان لوگوں کے حالات پڑھے پھر وہ آیات پڑھی جن میں مشرکین، کافر، منافق، فاسقوں کا ذکر تھا۔ دونوں قسم کی آیات پڑھنے کے بعد وہ کہہ اٹھے کہ اللہ میں ان دونوں گروہوں میں سے نہیں ہوں، یعنی نہ تو میں مشرک اور منافقین میں سے ہوں اور نہ ہی میں بہت نیکوکار لوگوں میں سے ہوں کہ جن کا ہر لمحہ تیری عبادت کے اندر گزرتا ہو۔ پھر انہوں نے سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی کہ جس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن سے گناہ بھی ہوئے اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یہ آیت کریمہ پڑھ کر وہ پکار اٹھے کہ ہاں یہ میرا تذکرہ ہے، یعنی ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کل ایمان و بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کبھی بندے کو خوف لگ جاتا ہے کہ میری بخشش بڑی مشکل سے ہوگی، کبھی بندے کو امید لگ جاتی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ یہ جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہے یہی اصل میں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ایک آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ نہ کرنا، گناہ سے پاک زندگی گزارنا، یہ تو فرشتوں کی صفت ہے، خاصیت ہے، یا انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتا بلکہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اس گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ در حقیقت میں ہم جو رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، راتوں کو قرآن سنتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسی مجالس کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، حقیقت میں ان مجالس کے اندر بیٹھنے کا مقصد اور مدعا یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کے اندر جو گناہ سرزد ہوئے اللہ ان گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور یقیناً پھر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی مہربانی فرماتا ہے تو انسان کے اوپر جو ہے وہ اپنی شان کریمی کا جب اظہار فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے اور کس طریقہ سے وہ انسان کے بڑے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 6 دلائل جو ہے وہ مشرکین کے جو باطل نظریات تھے ان کے رد یہاں پر سورہ انبیاء کے اندر فرمایا۔ پہلا رد یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، یہ زمین اور آسمان جو ہے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کیا، پھر آسمان کو جو ہے
وہ فرشتوں کا مسکن بنایا اور زمین کو انسانوں کا مسکن بنایا۔ قرآن حکیم نے جب یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے تو اس وقت جو ہے یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ اس وقت سائنس اتنی اس نے ترقی نہیں کی تھی، علم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں پایا گیا تھا۔ لیکن آج سے تقریباً 200 سال قبل، یعنی 2 صدیاں پہلے، جو ماہر ارضیات اور فلکیات ہیں، انہوں نے طویل تجربات اور مشاہدات کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سارے سیارے، خواہ وہ سورج ہو، ستارے ہوں، زمین اور چاند ہو، یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر یہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے یہ حقیقت بلا خوف تردید کر دی تھی۔ اسے قرآن کے معجزہ کے سوا کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور کہا کہ یہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور پھر ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ یہ اس وقت لوگوں کے لیے عجیب بات تھی، حیران کن بات تھی، لیکن اب سائنس نے یہ آ کے ثابت کیا ہے کہ یہ سارے سیارے آپس میں ملے ہوئے تھے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان سب آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ الگ کر کے ان کو وقفہ دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا ان کا رد یہ فرمایا کہ ہر جاندار چیز کو پانی سے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا لوگوں نے گاڑیوں کے پیچھے، دکانوں کے اوپر کہ سب مایا ہے، مایا پانی کو کہتے ہیں کہ سب مایا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے۔ تو در حقیقت میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا ہے، اور پانی سے پیدا فرمانے کا اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے جب یہ اعلان فرمایا تو اس وقت لوگوں کے لیے بڑی حیرانگی والی بات تھی کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا فرمایا۔ پھر آہستہ آہستہ جب سائنس نے ترقی کی تو اس نے کہا کہ واقع پانی کے بغیر زندگی محال ہے، خواہ حیوان ہوں یا درخت ہوں یا پودے ہوں، سب پانی کے محتاج ہیں۔ آپ چاند کو ہی دیکھ لیجئے، وہ اپنی بناوٹ میں زمین کے مشابہ ہے، لیکن چونکہ وہاں پانی نہیں ہے اس لیے اس کی سطح پر زندگی ناممکن ہے۔ ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا اور ہر زندہ چیز کے لیے پانی ضروری بھی ہے، یہ اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ اپنا اس چیز کو بیان فرمایا۔ تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ زمین پر پہاڑ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ زمین کے اوپر میں نے پہاڑ اس لیے بنائے ہیں تاکہ یہ اس کے اندر کیلیں جو ہے وہ میں نے لگائی ہیں، اگر یہ پہاڑ میں نہ بناتا تو یہ زمین ہر وقت اس طرح کانپتی رہتی، زمین کے اندر زلزلے آتے یا پھر زمین کو قرار نہ آتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ پہاڑ میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ تاکہ اس زمین کے اوپر میں نے یہ پہاڑ بنا کے جو ہے وہ اس کو اضطراب سے محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ کیل کا کام جو ہے یہ پہاڑ زمین کے اندر سر انجام دیتے ہیں۔ آج سائنس اس بات کے اوپر بالکل جو ہے وہ متفق ہو چکی ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں یہ زمین کے اوپر وزن بھی ہیں اور زمین کو ہلنے سے اور اس کو روکنے سے جو ہے وہ اس کی تھر تھراہٹ اور اضطراب سے اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھا یہ فرمایا کہ زمین میں کشادہ راستے بنائے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، ہموار میدانوں کو بھی چھوڑا، پہاڑی سلسلوں کو دیکھ لیجئے جب جو ملک در ملک چلے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کشادہ وادیاں اور راستے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ پانچواں جو اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان فرمایا کہ آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ پانچویں دلیل یہ دی کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس چھت میں لاکھوں ستارے، سورج اور چاند جو اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہے ہیں، نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے۔ اتنی وزنی چیزیں اللہ نے اس آسمان کے اوپر لگا رکھی ہیں لیکن اتنا اس کو محفوظ بنایا ہے کہ وہ گرتا نہیں ہے۔ چھٹی اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ بیان فرمائی کہ رات اور دن، سورج اور چاند، نجوم اور افلاک کی حرکت کا نظریہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رات آتی ہے پھر رات کے بعد دن آتا ہے، دن آتا ہے پھر رات آتی ہے۔ اگر یہ دن جو ہے وہ مسلسل دن ہی رہے، رات جو ہے وہ مسلسل رات ہی رہے تو پھر آپ خود اندازہ کریں کہ ہماری زندگی کتنی بے سکون ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کے اندر کتنی زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر 17 انبیاء کرام جن کا ذکر موجود ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے
یہ ان انبیاء کا 17 انبیاء کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا، اس لیے اس کو سورہ انبیاء کہا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد سورۃ الحج ہے۔ سورہ حج یہ مدنی سورت ہے، اور اس کو سورۃ الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی زبان میں لوگوں پر جو ہے وہ حج کے لیے اعلان فرمایا، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر چونکہ حج کی دعوت دی گئی ہے، حج کے حوالے سے اللہ نے ابراہیم کی زبان سے اعلان کروایا ہے، اس لیے اس سورت کو جو ہے وہ سورۃ الحج کا نام دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف مذاہب اور مختلف اقوام کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور صاحب قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودیوں کا ذکر فرمایا، یہودی حضرت موسیٰ کے امتی اور اصحاب تورات ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے امتی اور اصحاب انجیل ہیں۔ صابی ایک صابی فرقہ ہے، مذہب ہے، یہ فرقہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھا، ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجوسی یہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، سورج، چاند اور آگ کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ مشرک یہ بتوں کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سارے شیطانی فرقے بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کی دعوت کو پہنچانا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اور اللہ تعالیٰ ان کے ذمہ جو ڈیوٹی لگاتا ہے اس ڈیوٹی کے لوگوں تک پہنچانا، یہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذمہ داری اور مشترکہ تمام انبیاء کا یہ خاصہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔